اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ متفق علیہ۔ محترم حضرات، وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز جیسی عظیم عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی مستحب ہے، اکثر عبادات کے اندر مستحب ہے کہ آدمی وضو کرے پھر وہ عبادت کرے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ آپ وضو کریں پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وضو کریں پھر اس کے بعد وہ اس کام کو انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وضو کی اہمیت کا تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سارے نبی کے امتی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، خاص طور سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے امتی کو پہچانیں گے کیسے؟ اب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پاس میں ہوں گے، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا نا، پھر کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے جن کی وجہ سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے ضرور بڑھانا چاہیے۔ یعنی اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں تک ہاتھ دھلنے کے بجائے یہاں تک دھلتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا وضو کا نشان جو ہے یہاں تک رہے، اسی لیے ہے نا۔ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے بھی ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، صغیرہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ، اگر آدمی ناخن سے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ بھی گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وضو جو ہے اتنا عظیم عمل ہے، ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن کے کرنے سے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیے کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا، کلی کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، چہرہ دھلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن مکمل آدمی وضو کرے۔ گرمی کی شدت ہے، پانی کھول رہا ہے، گرم ہے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے ایک دم ٹچ کرتے ہی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی مکمل وضو کرے، تو مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طریقے سے مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنا۔ آپ کا گھر دور ہے مگر پھر بھی آپ بہانہ نہیں بناتے ہیں کہ دور ہونے کی وجہ سے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں، نہیں، آپ پھر بھی مسجد جاتے ہیں۔ گاڑی کا بہانہ نہیں بناتے ہیں کہ گاڑی نہیں ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا، نہیں، پھر بھی آپ پیدل چل کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا عمل، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز ہو چکی ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، مگر پھر بھی دل لگا ہوا ہے کہ اذان ہونے والی ہوگی، ابھی نماز کے لیے جانا ہے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ صرف ان سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہ اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے جیسا ہے۔ یہ عمل اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے جیسا یہ عمل ہے۔ بولیے، وضو کی اتنی اہمیت ہے۔ اچھا، اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، آدمی کو نماز سے نکل جانا چاہیے، نماز سے نکل جانا چاہیے۔ وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو، یہاں ایک چیز اور بھی جاننا بہت ضروری ہے، صرف آپ شک میں ہو تب آپ نماز مت توڑیے۔
اس لیے کہ شیطان تو شک دلاتا ہی ہے، اس کا کام ہے شک دلانا۔ جب آپ آواز سن لیں یا بو محسوس کر لیں، آپ کو یقین ہو کہ میرا وضو نہیں ہے، تبھی آپ جو ہے نماز توڑ کر کے جائیں گے، وضو کریں گے، پھر نماز میں حاضر ہوں گے، اور یہ نماز اب ابتدا سے آپ کی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ میں 2 رکعت پہلے پڑھ لیا تھا، وہ ختم۔ اب آپ جب شروع ہوں گے پھر سے وضو بنا کر کے، تو سمجھ لیجئے نئے سرے سے آپ نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کب کب ٹوٹتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سبیلین سے، پیشاب پیخانہ کے راستے سے کچھ بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بکری کا گوشت کھائیں گے آپ، چکن کھائیں گے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اونٹ کے کوہان کے پاس شیطان رات گزارتا ہے، اونٹ کے کوہان کے پاس شیطان رات گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بکری کا باڑا ہے، پاک صاف جگہ ہے، بکریاں یہاں رہتی ہیں، ہے نا، لیکن یہ جگہ پاک صاف ہے، تو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، کیونکہ اونٹ کے کوہان کے پاس شیطان رات گزارتا ہے۔ آدمی جب بھی اس کا گوشت کھائے، اونٹ کا ابھی ملتا تو ہے نہیں، کبھی کھائے، اگر جو ایسا سچویشن ہو تو وضو پھر سے کر لینا چاہیے۔ دوسرا گوشت کھاتا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔